یہ سورہ مومنون کے شروع میں کیا کچھ کہہ دیا گیا، ذرا دیکھیے مومنوں کی صفات کیا ہونی چاہیے، ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے ہم کیا اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں۔ قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع کرنے والے۔ نماز میں خشوع کرنا یہ بہت اعلیٰ وصف ہے۔ والذین هم عن خشوع کا مطلب ہے دھیان اللہ کی طرف رکھنا، اور نماز میں کھیل تماشا نہ کرنا، سکون سے پڑھنا، نماز سکون سے پڑھیں۔ یہ بار بار کبھی ادھر کھجانا کبھی بلا ضرورت کھجانا، تو اس سے بچے۔ بال ٹھیک کرنا، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اس سے بچے۔ ایک آدھ دفعہ تو ٹھیک ہے، ایک رکن میں 1 سے 2 مرتبہ کر لیں، لیکن 2 سے 3 مرتبہ اگر کریں گے تو پھر یہ نماز کو خراب کر دے گا، نماز کو فاسد کر دے گا۔ اور اللہ یہ کہ کسی کی بہت سنگین مجبوری ہو، وہ ایک الگ بات ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص تھا، وہ داڑھی سے کھیل رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا، نماز میں تھا اور داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کر رہے ہوتے۔ جس کے دل میں ہوگا نا خشوع، وہ اس کے اعضاء خود بخود سکون میں آ جائیں گے۔ تو جیسا کہ حدیث میں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اسی حدیث سے رفع دین منسوخ ہوا ہے۔ رفع دین جو چند دنوں کے لیے کیا گیا تھا، اس حدیث نے منسوخ کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، اور یہ رفع دین کے موقع پر ہی فرمایا آپ نے، جب صحابہ رفع دین کرتے آ رہے تھے، کیونکہ آپ نے کیا تھا تو ابھی تک چل رہا تھا کہیں کہیں، تو حضور نے ایک موقع پہ واضح طور پہ فرما دیا، ما لی اراکم رافی ایدیکم کاذناب خیل شمس، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کاذناب خیل شمس، میں کیا دیکھ رہا ہوں، بلکہ نہیں، کاذناب خیل شمس، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم گھوڑے کی سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو رفع دین یہاں سے ختم ہو گیا۔ ہمارے نزدیک یہی ہے اس میں فقہ، اور امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور دیکھیے امام ابو حنیفہ نے جو نماز ہمیں دی ہے نا، اور جو جن احادیث سے وہ استدلال کرتے، اس میں خشوع کی کیفیت زیادہ ہے۔ خشوع کے قریب ترین نماز یہی ہے، کیونکہ اس میں سکون ہے۔ لیکن جب آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ ادب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ یہ کہیں بھی نہیں ہوگا، آپ کسی بھی دربار میں کھڑے ہوں، والد کے سامنے کھڑے ہوں، استاد کے سامنے کھڑے ہوں، ایسے کوئی نہیں کھڑا ہوتا عام طور پہ، یہ ادب نہیں ہوتا عام طور پہ۔ زیادہ ادب اسی چیز میں ہے، نیچے ایسے باندھا جاتا ہے، دنیا بھر میں ایسے ہی ہاتھ ایسے باندھ۔ بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھ لیں آپ، دنیا بھی فورموں پہ دیکھ لیں، ایسے کھڑے، کوئی بھی ایسے نہیں کھڑا ہوتا، تو یہ ایسے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو نماز ہمیں بتائی ہے اس میں ادب زیادہ ہے۔ یہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حنیفہ کی نماز کے طریقے میں خشوع و خضوع اور ادب و تعظیم زیادہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح پھر رفع دین بار بار اس کی ضرورت نہیں، یہ سکون کے خلاف ہے، آدمی پھر وہ بار بار متحرک رہتا ہے۔ نہیں، ایک دفعہ بس اللہ اکبر کہہ دیا، یہ داخل ہو گئے، اب رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے کیا، پھر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا نماز میں سکون کرو، تو یہ خشوع ہے۔ ایسے خواتین جو ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، وہ ان کی جسمانی حالت کے پیش نظر جو طریقہ بتایا گیا وہی خشوع ہے۔ وہ اگر مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی تو خشوع کے خلاف ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ مردوں کی طرح وہ انریسٹ ہو جائیں گے، ڈسکمفرٹ ہو جائیں گی وہ۔ تو کمفرٹنس ان کے لیے دوسری چیز میں ہے، وہ ایسے کہ وہ ایسے اپنے ہاتھوں کو یہاں باندھیں، یہ ان کے لیے زیادہ آسان ہے اور حیا کے زیادہ مناسب ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھیں، اور پھر جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں ہاتھوں کو سیدھا نہ کریں، بے شک وہ کونیوں کو موڑ کے رکھیں، اور بس ہاتھوں کو یہ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک پہنچا دیں، ہاتھوں گھٹنوں تک پہنچا لیں، اور بس آرام سے ریلیکس کھڑی ہو۔ مردوں کے لیے حکم یہ کہ کمر سیدھی کریں گے، ہاتھوں کو سیدھا کریں گے، اور ایک زاویہ بنائیں گے، اس طرح کھڑے ہوں گے، الا یہ کہ کسی کا عذر ہو۔ پھر سجدے میں جب عورت جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ بچھ جائے، تقریباً سہارا لے لے زمین کا، ہاتھ واتھ سب زمین پہ بچھا لے، اور اسی طرح اپنے آپ کو زمین سے چمٹا لے،
اور اپنے اوپر کے بدن کو، پیٹ کو رانوں سے چمٹا لے، یہ بالکل پورا سہارا ہو گیا زمین کا، یہ اس کے لیے آرام دہ ہے۔ مرد کے لیے تو حکم ہے ایسے اٹھ کے کرے نا، ہاتھوں کو کھول کے اٹھا کے اور اپنی کمر بھی اٹھا کے رکھے، اعضا کو کھول کے رکھے، مردوں کے لیے یہی ٹھیک ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے اس میں آرام نہیں ہے، سکون نہیں، تو خشوع کہاں سے پیدا ہوگا عورت ایسے؟ اور پھر عورتوں کا معاملہ اور مختلف عوارض بھی ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ، تو وہ بھی ہیں معاملات، الگ الگ حالات بھی پیش آتے ہیں عورتوں کو۔ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے ہماری خواتین بعض جو ہیں مردوں کی طرح نماز پڑھنے لگی ہیں، یہ غلط ہے، ان کو سمجھائیں۔ اچھا اسی طرح ایک اور چیز رہ گئی، جب بیٹھیں قاعدے میں بیٹھیں گی تو پیروں کو نکال لیں ایک طرف اور زمین پہ بیٹھ جائیں، سیدھی طرف نکال لیں، دونوں پیروں کو سیدھی طرف نکال کے زمین پہ بیٹھ جائیں، اس طرح بیٹھیں قاعدہ اس طرح میں۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سیدھا پیر کھڑا کریں اور الٹے پیر کو بچھا لیں اور اس کے اوپر بیٹھیں، تو یہ مردوں کے لیے تو ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھ جائے گا اس صورت میں۔ لیکن عورت جو ہے اس صورت میں زیادہ پریشان رہے گی۔ جوان بچی تو اس طرح کچھ دنوں کے لیے پڑھ لے گی، لیکن ذرا سی عمر کو عورت پہنچتی ہے تو ویسے ہی وہ اس قابل نہیں رہتی ہیں، عورتیں زیادہ ایکٹیو نہیں رہتی ہیں، بیماریاں ہیں، عوارض ہیں، اور پھر خاص طور پہ ایسی خواتین جو مختلف حالات سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے اور مسائل ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے یہ طریقہ حدیثوں میں آیا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں نکال کے لے آئے، یہ کنز الاموال میں حدیثیں موجود ہیں اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کو دیکھا وہ مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اس میں مردوں کی طرح نہیں ہو، تم اس طرح پڑھو، اپنے آپ کو چمٹا کے، اپنے جسم کو باز سے چمٹا کے ملا کے پھر کرو اور جڑی رہو اور زمین پہ بچھ کے سجدہ کرو، اس طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو الگ الگ کریں، اگر جماعت میں نہیں ہے تو بالکل ہاتھوں کو بھی کھول لیں، اور جماعت میں ہیں تو پھر بے شک ہاتھوں کو چپکا کے رکھیں گے۔ یہ ہے اصل میں، یہ خشوع ہو گیا۔ اور پھر آگے بس تھوڑی سی بات اور سن لیں، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور فلاح وہ لوگ پائیں گے جو لغو اور فضول بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں گے، ایسے لوگ کامیاب رہیں گے۔ دنیا میں بھی وہی بچے کامیاب رہتے ہیں جو فضولیات سے بچے رہتے ہیں، دنیا میں بھی اچھے نکل جاتے ہیں، اور اگر دیندار ہیں تو دین میں بھی اچھے نکل جائیں گے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔